علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ قبالہ کیا ہے؟ قبالہ بابل کی تہذیب کا علم ہے جو مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا ہے، جسے عام طور پر کالا جادو بھی کہتے ہیں۔ آج ہم کالا جادو یا قبالہ پر بڑی تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یو ودا ٹی وی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ازراہ کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہ دنیا باہر سے تو بہت رنگین، حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت ہی گھنونی ہوتی ہے۔ قبالہ کی دنیا، بلیک میجک کی دنیا، اس میں بہت سے راز چھپے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس دنیا کا حصہ ہوتے ہیں وہ یہ راز چھپانے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ اس لیے چاہے ان کو کسی ایک یا پھر بہت سے انسانوں کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے، وہ اس سے دریغ نہیں کرتے۔ ان طاقتور لوگوں کے چمکتے دمکتے چہروں کے پیچھے بدنما درندے اور دہشتناک کردار موجود ہوتے ہیں جو کہ شیطانی پیروکار ہیں، دو کہ یہ مٹھی بھر ہونے کے باوجود آج ہماری دنیا پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ دراصل یہ قبالہ نامی جادو شیطانیت اور سفلیت سے متعلق ہے، جس میں مختلف نشہ آور چیزوں، جادوئی عملیات اور ہپنوٹزم کے ذریعے دماغ اور اس کی سوچوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے الومناٹی، جو کہ دنیا کا 1% ہے، شیطان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں، اور شیطان مردود انہیں دنیا کو گمراہ کرنے اور اس پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سمجھاتا ہے، جس کو اپنا کر یہ لوگ دولت، شہرت، حکمرانی کے خواب کو پہلے ہی پورا کر چکے ہوتے ہیں۔ قبالہ صرف ایک خطرناک جادو ہی نہیں، بلکہ یہ جادو کی قدیم ترین شکل بھی ہے، اور اس کے تانے بانے اسرائیل تک ملتے ہیں، جو شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہے کہ کیسے حسد کی بنا پر ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر بلوایا، اور لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ مصر میں ان دنوں جادو عروج اور کمال پر تھا۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو اور سفلیاتی عمل کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری جادوگر، جس کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیے فرعون کے کہنے پر بلوائے گئے تھے، اور اس نے اسی قبالہ جادو کا سہارا لیا تھا، اور اس کے ساتھ جو باقی جادوگر آئے تھے سب نے قبالہ جادو کا سہارا لیا تھا۔
اس دور کے مصری بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس وقت کے جادوگر فرعون کو قبالہ نامی کالے جادو کے ذریعے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سکھاتے اور ایسی ایجادات کرواتے جن کو آج تک سائنس سمیت انسانی عقل حیرت سے تک رہی ہے، اور انہی ایجادات میں ایک اہرام مصر بھی شامل ہے۔ نمرود کے دور کے عجیب ایجادات بھی انہی میں سے ہیں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین سے ہجرت کر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے رستے نجات دلوا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو سمندر کے رستے نجات دلا کر مصر سے نکال کر لے گئے، جہاں فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ لیکن اس دوران بنی اسرائیل قوم فرعونوں میں رہتے ہوئے غرور و تکبر اور ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے سیکھ چکی تھی، یعنی ان میں فرعونوں جیسی تمام درندگی والی صفات پیدا ہو چکی تھی۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش و نافرمان بن گئی اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگی۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ اپنے اگلے ویڈیو میں باقی قبالہ کے متعلق آپ سے تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، ازراہ کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ قبالہ کے متعلق اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اور اس جیسی بہت سی ویڈیوز جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شیاطین سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وسوسوں سے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔